ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ انتہائی معزز و محترم سامعین و ناظرین حضرات، اور اس مسجد میں معتکف حضرات، اللہ کے مہمان، خصوصاً بالخصوص عالم نبیل فاضل جلیل حضرت مولانا علامہ قاری محمد رفیق حذیفی نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور احسان سے آج جامعہ مسجد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر میری خوش قسمتی ہے کہ خصوصاً بالخصوص ان لوگوں کے سامنے بیٹھ کر ان کی زیارت کر رہا ہوں جو اللہ کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اپنا مہمان بنانے کے لیے، نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ مبارکباد کے مستحق ہو۔ میرے گھر میں وہ بندہ آئے گا جس سے میں پیار کرتا ہوں یا جس کو میں چاہتا ہوں، اور آپ کتنے خوش قسمت ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پیار فرماتا ہے۔ تو سامعین محترم، اعتکاف ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ تو 10 دن کا اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ اعتکاف تو ایک دن کا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اتنا مقبول ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 3 خندقیں دور فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس خندق کا فاصلہ کیا ہے، لمبائی چڑھائی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے اتنا ایک خندق کا فاصلہ ہے۔ تو 3 خندقوں کا آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا فاصلہ ہے۔ تو میرے پیارے پیارے معتکفین حضرات بھائیوں، بالخصوص آپ سے میں جو ہے وہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اعتکاف کا ایک بہت بڑا جو مقصد ہے وہ ہے قرب خدا کا ہو جانا، قرب خدا کا پا لینا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی مقبولیت کروا لینا۔ اور اس کے لیے 10 دن کا یہ پروگرام ہے، اور 10 دنوں کے اندر ہر جو مقرر ہوگا اس کو جو بھی قبلہ قاری صاحب موضوع عطا فرمائیں گے اس کے مطابق وہ گفتگو کرے گا۔ تو میں آج آپ سے یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اعتکاف کے اندر ہم بیٹھے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک اور بہت بڑا جو ذریعہ ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کرنا۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان میں سے تو ایک وہ ہوں گے کہ جو کہیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور دوسری ان کے اندر خرابی کیا ہوگی کہ وہ غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، نادار لوگوں کے ساتھ پیار نہیں کرتے تھے، یعنی کہ ضرورت مند لوگوں کی ضرورت کو دیکھ کر بھی وہ آنکھیں چرا لیتے تھے۔ تو ان 10 دنوں کے اندر اپنے اندر ایسی کیفیت پیدا کریں کہ ہمیں صرف اپنا ہی خیال نہ ہو بلکہ ہم اپنے محلے داروں کا بھی خیال کرنے والے بن جائیں، ہم اپنے بہن بھائیوں کا بھی خیال کرنے والے بن جائیں، ہم اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والے بن جائیں۔ یہ احساس جو ہے
کسی کا خیال رکھنا، یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ کسی کا احساس کرنا، انسان تو جو احساس کرتا ہے وہ تو بڑا وراء الورا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چونٹی کا ذکر کیا ہے جس کو ہم کیڑی بولتے ہیں۔ یہ جو چونٹی ہے اللہ پاک نے اس کو عزت بخشی، اس کے نام پر ایک سورت نازل فرما دی، اور اس کی تفاسیر اٹھا کر پڑھو، سورۃ النمل جو ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف اور صرف اس کی تفسیر کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے نام پہ کیوں سورت نازل فرمائی، اس لیے کہ اس کے اندر دوسری چونٹیوں کا احساس پیدا ہوا تھا، دوسری چونٹیوں کا فائدہ کرنا جو ہے وہ پیدا ہوا تھا۔ اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا، اگر یہ چونٹی چاہتی تو اکیلی بھاگتی اور اپنے بل کے اندر گھس جاتی، لیکن یہ اکیلی نہیں گئی، بلکہ اس نے خیال کیا کہ شاید ان میں سے کوئی چونٹی بے خبر ہو اور اس لشکر کے اندر جو لشکر آ رہا ہے بے خبری کے اندر ان کے پاؤں کے نیچے نہ یہ چونٹیاں آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کو اتنی عزت، اتنا مقام بخشا کہ اس چونٹی کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ مبارکہ قرآن پاک کے اندر نازل فرما دی۔ اور دوسرا، اس امت کے اندر سب سے زیادہ ویلیویبل، عزت والے جو لوگ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ تو وہ رضاعت کے اندر جہاں پہ وہ عبادت کیا کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، جہاد کرتے تھے، ایک بہت بڑا وصف ان کے اندر جو نمایاں تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ آج ہمارے اندر سے یہ چیزیں نکلتی جا رہی ہیں۔ ہم محلے دار تو دور کی بات ہے، اپنے گاؤں والے تو دور کی بات ہے، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے بہن بھائیوں کا بھی احساس بلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہن بھائیوں کا خون سفید ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور صحابہ اکرام کے اندر یہ بات بہت بڑی تھی کہ وہ دوسروں کا احساس کیا کرتے تھے اور دوسروں کے لیے اپنے مال میں جو خرچ کیا کرتے تھے۔ آئیے ایک بہت خوبصورت واقعہ سماعت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے ایک مرتبہ بکری ذبح کی، تو اس نے وہ بکری کا گوشت بنایا اور اس کی جو سری تھی نا وہ اپنے محلے دار کے گھر بھیج دی کہ وہ بھی گوشت کھا لے گا۔ جب محلے دار کے اندر سری بھیجی تو محلے دار نے کیا کیا، اس نے سوچا کہ میرے گھر کے اندر تو آج سالن پڑا ہوا ہے، شاید میرا جو دوسرا پڑوسی ہے وہ اس کے اندر کچھ، اس کے گھر میں کچھ بھی نہ پکا ہو اور اس کو شاید زیادہ ضرورت ہو۔ اس نے وہ بکری کی سری آگے بھیج دی، اور جس کے پاس آگے گئی اس نے یہ خیال کیا کہ شاید میرے سے آگے والا زیادہ ضرورت مند ہے۔ یعنی کہ میرے بھائیوں، دوستوں، پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اعتکاف کر رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا کہ ہم نے بھی کبھی سوچا ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں، ہمارے جو محلے دار ہیں، ان کے جو بچے ہیں انہوں نے بھی یہ کھایا پیا ہے یا نہیں کھایا پیا، یا وہ بھوکوں رہ رہے ہیں؟ ہمارے اپنے بہن بھائی جو ہیں ان کے پاس بھی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اور یہ ایسی عبادت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک طرف آدمی نوافل پڑھتا رہے اور دوسری طرف بندے کی خدمت کر لے، اس کی جو ہے اس کا احساس اپنے دل کے اندر لے آئے، اس کی ضرورت کو پورا کر دے، تو اللہ تعالیٰ جتنا نفلیں پڑھنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا ثواب کسی دوسرے کی ضرورت پورا کرنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو وہ سری جو تھی وہ 7 گھروں کا چکر لگا کر واپس اس گھر میں آ گئی جس گھر میں وہ بکری ذبح ہوئی تھی۔ دیکھیں کتنا احساس تھا ان کے اندر، اور یہی ان کی وہ خوبی تھی کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تراہم رکعن والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس کے اندر وہ پیار کے ساتھ رہتے ہیں، آپس کے اندر وہ محبت کے ساتھ رہتے ہیں، اور محبت تبھی ہوتی ہے نا جب ایک دوسرے کو گفٹ دیے جائیں، ایک دوسرے سے جو ہے پیار کے ساتھ بات کی جائے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح یہی صحابہ کرام جنگ یرموک کے موقع پر
ایک صحابی وہ زخمی ہو گئے اور اسے ڈھونڈتا ہوا اس کا ساتھی آیا اور پانی اس کو پیش کیا۔ جب وہ ایسے پانی اپنے منہ کے ساتھ لگانے لگا تو ساتھ پڑے ہوئے جو دوسرے زخمی تھے انہوں نے بھی آہ بھری اور کہا کہ مجھے بھی پانی چاہیے۔ تو اس زخمی نے خود پانی نہ پیا، کہا کہ پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ آج میرے بھائیوں ہمارے اندر یہ کمی ہے یار، ہم ان چیزوں کے بارے میں غور نہیں کرتے۔ ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ کچھ لوگ ایسے ہمیں نظر آئیں گے کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم اگر مسجد میں نہ گئے تو مسجد بند ہو جائے گی، نمازیں پڑھتے ہیں، وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن جب حقوق العباد کا مسئلہ آتا ہے تو وہ حقوق العباد اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ان کی عبادت بھی پسند نہیں آتی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خدمت خلق تو کرتے ہیں لیکن حقوق اللہ ادا نہیں کرتے۔ مکمل ایمان والا اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول بندہ وہ ہے جو حقوق اللہ بھی ادا کرے اور حقوق العباد بھی اچھے طریقے سے ادا کرے۔ تو معزز و محترم سامعین و ناظرین حضرات، جب صحابہ اکرام کے اندر اس دوسرے صحابی نے یہ پانی مانگا تو وہ بندہ پانی پلانے والا اس کے پاس گیا، تو ایک تیسرے نے آہ بھری اور کہا کہ مجھے پانی دو۔ تو اس نے جو پہلے والا اور دوسرے والا جو زخمی تھا اس نے تیسرے کے پاس بھیج دیا کہ جاؤ اس کو پانی پلا دو، میری خیر ہے۔ یہ جان دینے کا جذبہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا یار، دوسرے کو عزت دینا سیکھو۔ اور جو خود اپنے لیے کرتا ہے وہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ یہ جانور سارا دن کس کے لیے کرتے ہیں؟ یہ شیر دھاڑتا ہے اپنے لیے، یہ ڈوگی کتے جو ہیں یہ بھی اپنے لیے تو سارا کچھ کرتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے کسی کے لیے بھی کوئی کرے، اور کسی کے لیے جو کرتا ہے وہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلائیں گے جس نے کسی دوسرے کی ضرورت کو پورا کیا ہوا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے بندہ ہو کر اس کی ضرورت کو پورا کیا اور میں خدا ہوں، تو نے اس کی پریشانی کو دور کیا ہے، آج تیری جو پریشانی ہے میں دور کر رہا ہوں اور تجھے بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کر رہا ہوں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کے اندر کسی کی ضروریات کو پورا کرنا اور کسی سے محبت کرنا، اس کے اندر ایک بہت اچھا کام ہے کہ کسی دوسرے کو کھانا کھلانا۔ آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم کسی دوسرے کو بلا کر کھانا کیا کھلائیں گے؟ اگر ہمارے گھروں کے اندر مہمان آ جائے نا تو ہمارے ناک بھویں چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، چہرے پہ تیور آنا شروع ہو جاتے ہیں، یار ہے کہ روح جڑی آ جاتا ہے۔ حالانکہ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ نبی پاک نے فرمایا جہاں پہ مہمان جاتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت لے کے جاتا ہے وہ، اور اگر اس کا اچھے طریقے سے جو ہے وہ استقبال کیا جائے اور اس کو اچھے طریقے سے کھانا کھلایا جائے تو فرمایا کہ مہمان تو واپس آ جاتا ہے لیکن اللہ کی رحمت اس گھر کے اندر چھوڑ کے آتا ہے۔ اسی ضمن کے اندر آج ویسے بھی 21 رمضان المبارک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اوصاف کو اگر دیکھا جائے، علم کے اندر آپ کو دیکھا جائے تو آپ کی چیز جو ذات مبارکہ ہے وہ منفرد نظر آتی ہے۔ اگر جرت و بہادری کے اندر، شجاعت کے اندر دیکھا جائے تو آپ ایک منفرد کمانڈر ان چیف نظر آتے ہیں۔ آپ کے عبادت کو دیکھا جائے، یعنی کہ آپ کے زندگی کے کسی پہلو کی بھی دیکھا جائے وہ بہت منفرد اور نمایاں نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک جو بہت بڑا نمایاں پہلو تھا جس کی اللہ نے قرآن پاک کے اندر تعریف کی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ پاک نے یہ قرآن پاک کی آیت نازل فرما کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی تعریف کی ہے کہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو یتیموں مسکینوں کو گلے سے لگاتے ہیں۔ ایک آدمی کوفہ کے اندر آیا، اس نے واقعہ سنے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت و بہادری کے، شجاعت کے، عدل و انصاف کے، تو اس نے سوچا چلو زیارت کر کے آتے ہیں۔ اور نیک بندے کی زیارت کرنا بھی میرے بھائیو ثواب کی بات ہے، ثواب کا کام ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ایک عالم دین کے پاس بیٹھنا، ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس بیٹھنا۔ نیک بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا اس لشکر کے بارے میں بتایا، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي
فرمایا کہ میرے نیک بندوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جو نیک بندوں میں داخل ہوتا ہے وہ کہاں پہ داخل ہو جاتا ہے؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے دوست بناؤ تو سچے لوگوں کو، نیک لوگوں کو، جو اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہیں، اپنے جو امام مسجد ہیں، جو خطیب ہیں، ان کے ساتھ اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ گزارو، کیونکہ جس طرح کی محفل میں ہم بیٹھیں گے اسی طرح کی ہمیں باتیں جو ہیں وہ سننے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے جو ہیں وہ ملیں گی۔ نیک بندے دی یاری لوگو وانگ، جو میاں صاحب نے کیا خوبصورت جو ہے وہ شعر پڑھا ہے نا، نیک بندے دی صحبت یارو وانگ دکان اتاراں، سودا لو نہ لو ہلے آن ہزاراں، اور برے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بوو پر چنگے آن ہزاراں، یعنی کہ لوہار کے پاس آپ بیٹھو گے نا، جتنا مرضی دور ہو کے بیٹھو، آپ کے کپڑوں کے اوپر وہ آ کے ضرور آگ گرے گی اور آپ کے کپڑے ضرور جلیں گے۔ ہاں، عطار کے پاس، یہ جو خوشبو بیچنے والا ہے، اس کے پاس اگر آپ بیٹھو گے تو اس کے پاس اگر خوشبو نہ بھی نہ لوگے، وہاں پہ پاس بیٹھنے کی وجہ سے جب آپ اٹھو گے نا تو آپ کے کپڑوں کے اندر سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ تو نیک بندوں کو ملنے کے لیے جانا، نیک بندوں کی سنگت اختیار کرنا، یہ اللہ پاک کے قرب کا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو وہ بھی گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے۔ روزے کا ٹائم تھا افطاری کا، تو وہاں پہ نا دسترخوان لگا ہوا تھا مسجد کے باہر۔ اس نے دسترخوان پہ کھانا کھایا، خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، اور مسجد کے اندر گیا تو مسجد میں دیکھا کہ ایک آدمی ہے، وہ نا سوکھے ٹکڑے روٹی کے لے کر بھگو کر پانی میں کھا رہا ہے۔ اس کو بڑا خیال آیا اور احساس ہوا کہ یار یہ باہر خیرات ہو رہی ہے، ساری دنیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور اپنے بگانے کھا رہے ہیں، اور یہ بیچارہ بابا یہ ویسے ہی بیٹھ کے یہاں پہ سوکھے ٹکڑے کھا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بابا جی جاؤ، تو باہر دسترخوان بچھیا، جاؤ تسی بھی افطاری کرو اتنے جا کے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، میں دنیا کی لذتوں کے لیے نہیں بلکہ خدا کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے زندگی گزار رہا ہوں۔ انہیں آگے چلو بابے اور ادھر لگتا نہیں جانا تھے، اس نے کہا کہ چلو میں خود ہی نہ لے کے آتا ہوں اور بابے کو دے دیتا ہوں۔ جب وہ گئے اور پوچھا کہ مالک کون ہے اس دسترخوان کا، مولا حسن اور مولا حسین، چمکتے ہوئے چہرے، اور کیوں نہ یہ چہرے چمکتے ہوئے ہوں، یہ وہ چہرے ہیں کہ جن چہروں کو اللہ پاک نے کہ پیارے محبوب نے جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے اور جنتی گلدستوں میں سے گلدستہ قرار دیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا الحسن منی و انا من الحسین، الحسین منی و انا من الحسین، کہ یہ حسن اور حسین مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اتنی ان کی محبت تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں۔ ان جا کر عرض کرتا ہے کہ آپ کا یہ دسترخوان لگا ہوا ہے اور سارے لوگ کھا رہے ہیں، مسجد میں ایک بابا بیٹھا ہے، یار ان کو بھی کچھ تھوڑا سا دے دو۔ تو مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں ملک شام سے آیا ہوں۔ کہا کہ ان کو جانتا ہے جو بزرگ بیٹھے ہیں؟ کہنے لگا کہ نہیں۔ کہا کہ جن کو تو دیکھ کے آیا نا سوکھے ٹکڑے کھا رہے ہیں، وہی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور انہی کا تو یہ لنگر چل رہا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں کہ خود بھگو کر سوکھے ہوئے ٹکڑے کھاتے ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق کا کتنا خیال رکھتے ہیں کہ ان کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں، ان کے روزے افطار کروا رہے ہیں۔ اور یہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج 21 رمضان ہے نا، 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی۔ تو جب آپ کی شہادت ہوئی اور اس نے بے ایمان نے عبد الرحمن ابن ملجم، جس کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی اعلان فرما دیا تھا کہ پہلی امتوں کے اندر سب سے شقی القلب اور بد نصیب جو بندہ تھا وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی کونچوں کو کاٹا تھا، اور میری امت میں سب سے بڑا بد نصیب وہ ہوگا جس کے ہاتھ علی کے خون کے اندر رنگین ہوں گے، یعنی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شہید کرے گا۔ اور یہ وہی بے ایمان تھا عبد الرحمن ابن ملجم کہ جس نے یہ ایسا کام کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پانی دیا گیا کہ آپ پانی پی لیں، تو آپ نے کیا کیا کہ وہ پانی خود نہ پیا بلکہ اس کو دے دیا جس نے قتل کرنے کے ارادے سے وار کیا تھا۔ دیکھیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یار ہم اعتکاف میں آئے ہیں، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔
لیکن اللہ کے بندوں سے پیار کرنا، مخلوق کے اوپر رحم کرنا، مخلوق کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا کہ اعتکاف کو بھی کراس کر جاتی ہے یہ عبادت، کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے پانی پہ دیا تو اس کے دل کے اندر خارجی تھا، اور خارجی جو ہے وہ نبی پاک نے پہلے ہی بتا دیا کہ مومن کے دل کے اندر علی کا پیار ہے اور منافق کے دل کے اندر پیار نہیں آ سکتا، بغض ہوتا ہے۔ اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حلعطا اخی مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا جاؤ بدبخت، اگر تو آج پانی پی لیتا تو کل قیامت کے دن بھی میں اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوتا جب تک تجھے بھی اپنے ساتھ نہ لے کر جاتا، اور تجھے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی نہ پلا دیتا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ گھرانہ ہی وہ گھرانہ ہے کہ جس نے عوام کی خدمت کر کے لوگوں کو بتا دیا ہے، یہ سخیوں کا گھرانہ ہے۔ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قاتل ان کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے پانی مانگا، تو آپ نے، ہم تو ہوتے ہیں نا ہمارا خون کھولتا ہے اور کہتے ہیں نہیں نہیں تو فلانے ٹائم میرے کامنی سے آیا، میں تینوں نہیں پانی دینا، میں نہیں تینوں کھانوں کچھ دینا، لیکن ہم جن کو ماننے والے ہیں ان کا کردار دیکھیں اسلام کے اندر کیسا ہے، ان کی سخاوت دیکھیں۔ ان کی سخاوت کا یہ درجہ ہے کہ انہوں نے پانی پی دے دیا اس کو، اور جب وہ پانی پی کر جانے لگا اور کہنے لگا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں کون ہوں، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے او بے ایمان، میں تجھے بھول سکتا ہوں؟ تو وہ بے ایمان ہے کہ جس نے میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ مولا حسین کو قتل اور شہید کیا تھا، جن کے اوپر تو نے تلوار چلائی تھی، میں تجھے بھول سکتا ہوں؟ ہاں یہ بات ہے کہ تیرے بڑوں نے جو تجھے سکھایا تھا تو نے وہ کیا تھا، اور میرے بڑوں نے جو مجھے سکھایا ہے میں وہ کر رہا ہوں۔ یعنی کہ میرے نانا جی نے مجھے، میرے بابا جی نے مجھے سخاوت سکھائی ہے، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا سکھایا ہے۔ اور یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حرم کعبہ کے اندر آئے اور ابو ذر غفاری کو انہوں نے دیکھا کہ بیٹھے ہوئے، شام کا ٹائم تھا، تو انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ بندہ باہر سے آیا ہے اور اس کو ضرورت ہے باہر کہیں گھر میں رہنے کی، مہمان بننے کی کسی کا۔ تو آپ نے بغیر جانتے ہوئے، جانتے نہیں تھے کہ یہ ابو ذر غفاری کون ہے، ابو ذر غفاری اس وقت آئے تھے نبی پاک کو تلاش کرتے ہوئے، کلمہ پڑھنے کے لیے آپ کا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن تک ان کو شام کو کعبہ میں دیکھتے اور اپنے گھر کے اندر لے آتے اور جو ہے وہ ان کو کھانا کھلاتے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں، جس طرح یہاں سے ہم انشاءاللہ یہ جذبہ لے کر جائیں گے کہ ہم نے چاہے کچھ ہو جائے اللہ کی عبادت کے اندر کمی نہیں آنے دینی، ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اسی طرح یہ بھی جذبہ لے کے جائیں کہ ہم چاہے خود بھوکے بھی ہوں لیکن دوسروں کا فائدہ سوچیں گے، دوسروں کو کھانا کھلائیں گے، دوسروں کا نقصان نہیں کریں گے۔ جو دوسروں کا نقصان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے۔ اپنے مال کے اوپر کبھی بھی بھروسہ نہ کریں، یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس مال ہے، وہ غریب ہے، اس کو میں نے کیا ساتھ بٹھانا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مال جو ہے یہ آتے ہوئے بھی پتہ نہیں لگتا اور جاتے ہوئے پر بھی پتہ نہیں لگتا، یہ اللہ پاک کی دین ہے، جس کو چاہے اس کو دے دیتا ہے۔ وہ میاں صاحب نے فرمایا اکنا نور اب انا دیوے کہ بس بس کرن زبانوں، اور اکنا دار اب کھوج مٹاوے خالی جان جہانوں، اور جے او چاہے تے راہ جاندے نو تخت عطا فرماوے، جے چاہے تے شہنشاواں کولوں در در خیر منگاوے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے کہ کسی کو فقیر بنا دیتا ہے، کسی کو امیر بنا دیتا ہے، لیکن جس کو مال ملا ہے، جس کو کھانے کے لیے ملا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کا بھی خیال رکھے۔ آج آپ مسجد میں دیکھیں گے نمازی بہت زیادہ ہیں، کلمہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں، اذانیں دینے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا خیال کرنے والے آپ کو بہت کم ملیں گے۔ اور مارکیٹ کے اندر جو چیز شارٹ ہو جاتی ہے، کم ہوتی ہے، اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ آٹا کم پڑ جائے نا مارکیٹ کے اندر تو آٹا ویسے 40 روپے کلو ملتا ہے، اگر کم ہو جائے تو وہ 100 روپے کلو بن جاتا ہے۔ چینی ویسے 70 روپے ملتی ہے، اگر مہنگی مارکیٹ میں غائب ہو جائے تو اس کی قیمت 150 روپے تک چلی جاتی ہے۔
اسی طرح اسلام کی مارکیٹ کے اندر آپ کو نمازی حضرات ملیں گے، اسلام کی مارکیٹ کے اندر یہ اعتکاف بیٹھنے والے ملیں گے، اسلام کی مارکیٹ کے اندر اذانیں دینے والے ملیں گے، لیکن کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا کوئی نہیں ملے گا آپ کو، کسی درد بھرے کی دل کی آواز کو سننے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اگر آپ اس اعتکاف کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں، جس طرح ہماری نمازیں پکی ہو رہی ہیں، قاری صاحب آپ کو ماشاءاللہ کلاسیں دے رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں آپ کو، جس طرح آپ مسائل سیکھ رہے ہیں، اسی طرح یہ بات بھی سیکھ لیں کہ چاہے کچھ ہو جائے آج کے بعد انشاءاللہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے کام آنا ہے۔ اگر کسی کو ہم سکھ نہیں دے سکتے تو یہاں سے نیت لے کے اٹھیں کہ کسی کو دکھ بھی نہیں دیں گے۔ آئیے میں آخر کے اندر وہ بات آپ کو سنا دوں کہ جو اعتکاف سے بھی آگے لے جاتی ہے وہ عبادت ہے، کسی کی ضرورت کو پورا کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ بھی اعتکاف بیٹھے ہیں نا، تو مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ اعتکاف بیٹھ جائے وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، اگر وہ نکلے گا بغیر کسی شرعی عذر کے تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک بندہ آیا اور آ کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض گزار ہوا کہ اے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، یعنی کہ عبداللہ ابن عباس کو ایسے اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس ایک گزارش لے کے آیا ہوں کہ فلاں بندے کا میں نے قرض دینا ہے اور میرے پاس قرض نہیں ہے اور وہ مجھ سے مانگ رہا ہے، وہ یعنی کہ وہ بار بار تقاضا کر رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ چلو میں اسے جا کے کہتا ہوں اور وہ تجھے کچھ اور مہلت دے دے گا۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے ساتھ چل دیے تو کسی نے کہا کہ آپ تو اعتکاف میں ہیں اور آپ مسجد سے باہر جا رہے ہیں، آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو کیا خوب آپ نے جواب دیا کہ اعتکاف کی تو قضا ہو جائے گی، لیکن یہ جو صدا لے کے آیا ہے اس کی قضا نہیں ہوگی۔ یعنی کہ کسی کی جو حاجت ہے اس کو پورا کرنا 10 سال اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اعتکاف کو رواج نہ سمجھیں کہ ہم بیٹھے ہیں چلو کوئی بات نہیں، بات 10 دنوں کے بعد اٹھ جائیں گے اور ہماری بلے بلے ہوگی، لوگ کہیں گے کیا بات ہے جس نے یہاں سے میرے بھائیوں سیکھ کر جائیں۔ آپ مقدس ماحول کے اندر آئے ہیں، مسجد کا جو ماحول ہے اس کے بارے میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بری جگہ جو اللہ تعالیٰ کو لگتی ہے وہ بازار کی جگہ ہے، اور سب سے خوبصورت اور پسندیدہ جگہ جو اللہ تعالیٰ کو لگتی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ مسجد ہے۔ یہاں پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہاں پہ اللہ کے پاک اور نورانی اور مقدس فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہاں پہ نیک لوگ آتے ہیں، یہاں پہ امامت ہوتی ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہ چیز اگر ہماری صاف نہ ہوئی، یہ چیز وہ کیا کہا تھا کہ میں جو سر بسجود ہوا نماز میں تو آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اور پھر کہا کہ مدینے گیا تو کیا ہوا، حاجی ہوا تو کیا ہوا، مدینے گیا تو کیا ہوا، حاجی ہوا تو کیا ہوا، سجدے میں تو پڑا ہے، سجدہ کیا تو کیا ہوا، تیرا سر تو جھک گیا، تیرا دل تو جھکا ہی نہیں۔ کہ اس دل کو جھکائیں اللہ کی بارگاہ کے اندر، اس دل کو پاک صاف کریں کہ لوگوں کا ہمدردی والا جذبہ لے کر یہاں سے جائیں۔ میرے بھائیوں، انسان تو انسانیت کی قدر کریں۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے نا کہ جس ایک فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا، پیاسے کتے کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی بخشش فرما دی تھی۔ میرے بھائیوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اللہ کتے کو پانی پلانے پر بھی فاحشہ عورت کو بخش سکتا ہے تو ایک لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا جو تاج لے کر انسان آیا ہوا ہے، اگر آپ اس کی خدمت کریں گے، اگر آپ اس کی خوشیوں کا سامان کریں گے، اس کو دکھ نہیں دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی راضی ہوگی ہمارے اوپر۔ تو آج کی اس محفل کے اندر جو ہم نے کہا سنا ہے، میری یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انسانیت کی قدر اور اس کی خدمت کر کر اللہ تعالیٰ کی جزا اور رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔